بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار جاگو عوام پارٹی یوٹیوب چینل۔ جاگو عوام چینل کے آج دو موضوعات ہیں۔ پہلا موضوع ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں آج قیدیوں کے اوپر جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا، جس میں بہت سارے افراد کو جو ہے وہ 9 مئی کے اندر 10 سال قید بامشقت دے دی گئی، جس میں قابل ذکر جو ہیں وہ یاسمین راشد صاحب ہیں، ایک وہ چودھری صاحب ہیں، ایک وہ عمر صاحب ہیں۔ تو ان کو تو لمبی سزائیں دے دی گئی ہیں 10 سال کی، لیکن جو اس ساری خبر میں ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بری کر دیے گئے ہیں۔ کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں اور توقع تھی، کافی سارے پنڈی کے جو کیسز تھے اس میں بھی ان کی بریت ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ اڈیالہ میں قید تھے، آج کل کوٹ لکھپت جیل لاہور میں مقیم ہیں، تو ان کی یہ بریت بہت اہم ہے۔ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ دراصل ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بالآخر شاہ محمود قریشی ہی نجات کا راستہ نکال سکتے ہیں تحریک انصاف والوں کے لیے۔ بہرحال شاہ محمود قریشی کو آج بری کیا گیا ہے اس کیس میں۔ اگر ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہ ہوا تو ان کی رہائی بہت قریب نظر آتی ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بھی مائنس عمران کی صورت میں اہم ترین رہنما خیال کیے جاتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اگر باہر آ جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کو نئے سرے سے جو ہے وہ ری آرگنائز کرتے ہیں، تو وہ اس کو لیڈ کر کے سیاسی آدمی ہیں، پرانے سیاسی آدمی ہیں، کسی نہ کسی منزل مقصود تک ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ عمران خان کی جو حالت ہے اس وقت، اس حالت سے عمران خان کو وہ باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو بنیادی طور پر اس وقت عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان لوگوں نے ہائی جیک کر رکھی ہے جو باتوں کے ڈھول تو پیٹ سکتے ہیں لیکن کوئی سیاسی حکمت کا راستہ نہیں جانتے۔ جیسے کہ سہیل آفریدی جیسے بچے ہیں، یہ لوگ تو ظاہر ہے بچے ہیں اور فین ہیں، ان کا دماغی جو لیول ہے اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ قومی سطح پر مشکلات میں گری ہوئی ایک قومی پارٹی کو مشکلات سے نکال سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ کر جو ہے وہ کس حد تک قابل قبول ہوتے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے۔ اس میں جو مین چیز ہے دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر تو شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے پورے اختیارات دیے اور تحریک انصاف نے ان کو قبولیت دی، تو پھر لازمی طور پر شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عمران خان نے ان کو قبولیت نہ دی، عمران خان نے ان کو مکمل اتھارٹی نہ دی اور تحریک انصاف نے مکمل طور پر ان کو قبول نہ کیا، تو ظاہری سی بات ہے وہ بے اثر ہو کر رہ جائیں گے۔ بعض خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے جو ہے پس منظر میں رہتے ہوئے کوئی ڈائلاگ کیے ہیں اور ان ڈائلاگس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی ڈیل کی ہے اور اسی وجہ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ بہرحال آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ وہ اپنی کوششوں میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ جاگو عوام چینل تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ متوقع طور پر تحریک انصاف کی طرف سے آنے والے الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے مضبوط ترین امیدوار شاہ محمود قریشی ہی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو ہیں سہیل آفریدی۔ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ دو قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ
جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنتے جا رہے ہیں فین کی جگہ، مرید کی جگہ۔ بنیادی طور پر وہ کافی دنوں سے فین بنے ہوئے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے لگے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بہتر راستے پر جا رہے ہیں، اچھے بچے بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے جو خیبر ایجنسی میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے اس کی بھی منظوری دی ہے، اور جو افغانیوں کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے نکالا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے حکومت کی جو پالیسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کیا، اس کی حمایت کی ہے۔ خصوصاً آپریشن کی حمایت کرنے کا تو مطلب ہے کہ عمران خان کی پالیسی سے بالکل وہ اینٹی چل پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ بنتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ان کے اوپر جو منشیات فروشی کے الزامات لگ رہے تھے جس کو ہم سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، لیکن منشیات فروشوں کی سرپرستی اب ثابت ہو گئی ہے۔ وہ ثابت ہوئی ہے کہ بغیر دعوت کے جو انہوں نے گزشتہ روز جو ہے پشاور جیل کا دورہ کیا، اور اس دورے کے اندر جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں صدیق آفریدی اور خالق آفریدی سے، جو 25 سال کی قید کاٹ رہے ہیں منشیات کے کیسز میں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ بات چیت کی آفریدی صاحب نے، اور کوشش کی کہ ان کو باہر نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے، جس پر ان کو جو انتظامیہ تھی وہاں کی جیل کی، انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ ہم ان کو پیرول پر رہا کر سکیں۔ بہرحال آفریدی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو سمگلرز ہیں صدیق آفریدی اور خالق آفریدی، انہوں نے بہت بڑی فنڈنگ کی ہے ان کو ماضی میں جب وہ الیکشنز وغیرہ لڑ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ مکمل پروٹوکول کے ساتھ مکمل آزاد رہتے ہیں، اور پورے دورے میں وہ آفریدی صاحب کے ساتھ موجود تھے، سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ۔ تو بہرحال منشیات فروشوں کی سرپرستی ثابت ہو گئی سہیل آفریدی کی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بہرحال خود منشیات فروش ہیں یا نہیں، لیکن منشیات کے سمگلرز کی سرپرست اعلیٰ ضرور ہیں۔ دوسری طرف 9 مئی کے جو مقدمات میں جو لوگ اندر ہیں ان کو بھی انہوں نے خصوصی طور پر ملاقات کی ان سے بھی، اور ان کو خصوصی پروٹوکول دینے کا حکم دیا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ قید کاٹ رہے ہیں ان کے پاس موبائل فونز بھی موجود ہیں، اور وہ بالکل اپنی بادشاہی والی زندگی گزار رہے ہیں سہیل آفریدی کی جو سرپرستی ہے اس کی وجہ سے۔ پاکستان زندہ باد۔